وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادا. صلوات علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ ہم دنیا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جو قرآن کو ورثے کے طور پر جانتے ہیں اور آل کو وارث کے طور پر جانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے سورہ مبارکہ مائدہ میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے تمہاری طرف قرآن بھی بھیجا ہے اور نور بھی بھیجا ہے. یعنی جب اللہ امت کے لیے قرآن کو کافی نہیں سمجھ رہا، جب اللہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، تو پھر امت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ اگر اللہ نے صرف قرآن کا تذکرہ کیا ہوتا تو یقیناً قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن سے ہدایت ملتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ بھٹک بھی جاتے. آپ بالکل خاموش ہو گئے اس بات پر، اس لیے کہ میں نے قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کی ہے. یہ خود قرآن کی فکر ہے، یہ خود قرآن کا نظریہ ہے کہ قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بھٹک بھی جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر قرآن تنہا صامت ہونے کی منزل پر ہدایت کر رہا ہوتا تو آج ہندوؤں کی لائبریری میں بھی قرآن موجود ہے، عیسائیوں کی لائبریری میں بھی قرآن موجود ہے، ہر کتب خانے میں قرآن موجود ہے، اور ہر دنیا کا پڑھا لکھا آدمی، پڑھا لکھا انسان، اسکالرز قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور یقیناً اپنے اپنے عقل اور اپنے اپنے شعور کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے قرآن کو بغیر وارث نہیں چھوڑا، بغیر وارث نہیں چھوڑا. اور پھر اس نے جب وارث کی طرف اشارہ کیا تو اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی ایک وارث ہے. یہ ایک کی بات نہیں کی کہ قرآن کا وارث ایک ہی ہے، بلکہ اس نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہماری کتاب کے وارث مصطفیٰ بندہ نہیں، مصطفیٰ بندے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. تو اب بھرا دربار تھا مامون کا اور وہاں پر علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میرے آپ کے 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. اور جب سورہ مبارکہ فاطر کی یہ آیت بھرے دربار میں تلاوت کی گئی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو علماء دنیا نے عالم ازل سے سوال کیا. علماء دنیا نے عالم ازل سے سوال کیا اور سوال یہ کیا کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. تو امام نے کہا تمہاری نگاہ میں مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ کہا ہماری نگاہ میں ساری امت. ذرا مسکرائی دیتے اس جواب پر آپ، یعنی اس پر مسکرانا تو بنتا ہی ہے.
کہ ادھر سے جواب آیا کہ ہماری نگاہ میں مصطفیٰ بندوں سے مراد ساری امت مصطفیٰ. اور پیغمبر کے وارث نے کہا کہ نہیں، میری نگاہ میں ایسا نہیں ہے، میری نگاہ میں ایسا نہیں ہے. کہ دلیل دیجئے. کہ آیت پوری پڑھو دلیل مل جائے گی. کہ آیت پوری پڑھو دلیل مل جائے گی. ایک بار آیت پوری پڑھی گئی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ کے بندوں کو بنایا. تو میرے امام رضا نے ارشاد فرمایا اگر مصطفیٰ بندوں سے مراد ساری امت ہوتی تو ساری امت پر جنت واجب ہو جاتی. جبکہ قرآن میں اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انہی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. جیتے رہے، سلامت رہیں آپ. انہی میں وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے. اگر ساری امت، اگر مصطفیٰ بندوں سے ساری امت مراد ہے تو سب پر جنت جانا واجب ہے. لیکن یہاں پر اختصاص قائم ہو رہا ہے، اختصاص قائم ہو رہا ہے. کہا وراثت کے حوالے سے جو مصطفیت کا اعلان ہے، کا پوری آیت یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں. انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ جو درمیانی راہ رکھتے ہیں. اور انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اس وقت سے نیکی کر رہے ہیں کہ جو وقت کا اولین وقت رہا. نہیں، اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی. سابقٌ بالخیرات، جو نیکیوں میں اول رہے ہیں، یعنی انہوں نے جب سے نیکی کا حکم ہوا تب سے نیکیاں شروع کی ہیں. تو کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کا مطلب وہ گناہگار بندے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ جو درمیانی راہ رکھتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں. وَالسَّابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ، اس سے مراد ہم آل محمد ہیں. وَالسَّابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ، اس سے مراد ہم آل محمد ہیں، ہم اطرت طاہرہ ہیں. تو اب ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہہ دیا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا. مصطفیٰ بندوں کو. تو مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ یہ کسی کاؤنسلر سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ کسی ایم پی اے سے نہیں پوچھیں گے، یہ کسی ایم این اے سے نہیں پوچھیں گے، یہ دنیا کے بنائے ہوئے وزیر اعظم سے نہیں پوچھیں گے، یہ دنیا کے بنائے ہوئے صدر سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ مصطفیٰ بندے کون ہیں یہ اسی سے پوچھیں گے کہ اللہ نے جسے خود مصطفیٰ کہا ہے، جنہیں خود اللہ نے مصطفیٰ کہا ہے. تو آپ مصطفیٰ سے پوچھیں کہ اے سید مصطفیٰ، اے محبوب الہی، اے مقصد تخلیق کائنات، اے صاحب لولاک، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے نون، اے مدثر، اے مزمل، اے بصیر، اے نذیر، اے سراج منیر، آپ بتائیے کہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ ہمیں تو آپ معلوم ہے کہ صرف آپ ہیں مصطفیٰ. اللہ نے آپ کا نام مصطفیٰ رکھا. اور کل میں آیت پڑھ چکا کہ آدم کو بھی اللہ نے استفا کیا، نوح کو بھی استفا کیا، آل ابراہیم و آل عمران کو بھی استفا کیا، لیکن آدم کا نام مصطفیٰ نہیں رکھا. اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ کہہ دیا نا اللہ نے کہ ہم نے آدم کا استفا کیا، آدم کو منتخب کیا، آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا. تو آدم بھی چنا ہوا ہے، نوح بھی چنا ہوا ہے نا، استفائیت کی منزل پر ہے. لیکن اللہ نے آدم کو مصطفیٰ نہیں کہا. آدم مصطفیٰ نہیں ہے، نام کی بات کر رہا ہوں. یہ کہا جا رہا ہے آدم مصطفیٰ نہیں، نوح مصطفیٰ نہیں. اگر لفظ مصطفیٰ کسی کے نام میں لگا تو وہ ہے محمد مصطفیٰ.
وہ ہے محمد مصطفیٰ. مجھے یہ تمہیدی منزلیں آپ تک پہنچانا ہے اور اس کے بعد کل کی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں، لیکن یہ تمہیدی جملے آپ کے اذہان عالیہ میں ثبت ہو جائیں تو میری محنت سوارت ہو جائے گی کہ اب محمد مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ محمد ہے، نام ہے محمد کا مصطفیٰ. تو اب اسی مصطفیٰ سے پوچھیں گے کہ جسے اللہ نے مصطفیٰ کہا کہ اے سید مصطفیٰ آپ بتائیے کہ مصطفیٰ بندے کون ہیں، مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ تو اسی مصطفیٰ نے ہم سے نہیں کہا تھا. ہم تو 1400 برس بعد یہاں لشکر پارک میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہم وہاں موجود نہیں تھے جب پیغمبر مصطفیٰ بندوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اسی مجمع میں کہیں ابو بکر بھی بیٹھے تھے، کہیں عمر بھی بیٹھے تھے، کہیں عثمان بھی بیٹھے تھے، کہیں علی بھی بیٹھے تھے، کہیں طلحہ بھی بیٹھے تھے، کہیں زبیر بھی بیٹھے تھے، کہیں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سب کی طرف مخاطب ہو کر کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ جیسے مصطفیٰ کون ہیں. سنو، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. تمام اصحاب کرام کی موجودگی میں پیغمبر نے یہ جملہ کہا. ہم تو وہ دہرا رہے ہیں جو اصحاب نے کہا. بھائی اصحاب نے یہ ساری حدیثیں پیغمبر سے سنی اور ہم تک پہنچائی. یہ کس نے کہا تھا؟ اقضاکم علی، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے. مصطفیٰ نے کہا تھا. سنا کس نے تھا؟ جی طرح میرا ساتھ دیتے چلے جائیں. سنا کس نے تھا؟ اصحاب نے، دوستوں نے، یاروں نے، پیغمبر کے پہلو بپہلو بیٹھنے والوں نے، شمع رسالت کے پروانوں نے، سب دوستوں کی موجودگی میں کہا. دوستوں سے کہا کہ سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا میرا کوئی دوست نہیں، میرا بھائی ہے. دوستوں میں سے کوئی نہیں، میرا بھائی ہے. تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے اور عالم امتی علی. اتنا آسان جملہ تھا یہ تو. عالم امتی، میری امت میں سب سے بڑا عالم، عالم بھی نہیں، عالم سے اوپر ہے عالم. عالم امتی علی، یعنی عالم کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے عالم. عالم کے صیغہ مبالغہ کا نام ہے عالم. عالم الف عین لام میم، کہ سب سے بڑا عالم اسے کہتے ہیں عالم. اسی لیے ہم کہتے ہیں عالم و عالم کوئی بھی ہو تو کہا عالم امتی علی، میری امت میں سب سے بہترین جو عالم ہے، سب سے بڑا عالم جو ہے وہ علی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود سب سے بڑا عالم ہے. اللہ اکبر. جو خود سب سے بڑا عالم ہے وہ کہہ رہا ہے عالم و امتی علی، میری امت میں سب سے بڑا عالم علی ہے. کس سے کہہ رہا تھا؟ اصحاب سے کہہ رہا تھا. اصحاب سے کہہ رہا تھا. اور صرف اصحاب سے نہیں کہا، اصحاب سے نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ عالم منکم علی، تم میں سے بہترین عالم علی ہے. تو اگر یہ کہہ دیتے کہ تم میں سے بہترین عالم علی ہے تو علی صرف اپنے دور کا عالم ہوتا. عالم و امتی علی، جہاں تک میری امت جا رہی ہے ہر دور کا عالم ہے علی. جہاں تک میری امت جا رہی ہے ہر دور میں عالم و عالم ہے علی. تو اب پیغمبر نے کہہ دیا کہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی. اور پیغمبر کے اس قول کو اصحاب نے اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھا ہوا تھا. پیغمبر کے اس قول کو اصحاب نے یاد کیا ہوا تھا. میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اصحاب کا حافظہ خراب ہوگا. بھائی میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اصحاب کا حافظہ خراب ہوگا. جس کا حافظہ خراب ہوتا ہے اس کو ہذیان ہوتا ہے. جب اصحاب کو ہذیان نہیں ہو سکتا تو صاحب کو کیسے ہو جائے گا؟ بھائی اصحاب کا حافظہ خراب تو نہیں ہے. اصحاب نے قرآن یاد کیا ہوا تھا، قرآن ان کو حفظ تھا. کسی کو پوری آیتیں حفظ، پتہ نہیں کس نے یہ لکھ دیا کہ کسی صحابی کو پوری عمر سورہ بقرہ ہی یاد نہ ہوئی. مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے، لیکن بہرحال لکھا ہوا ہے. لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ بھائی سب کا حافظہ بہت اچھا تھا اور پیغمبر جو کہتے تھے اصحاب یاد کر لیتے تھے. اسی لیے ایک ایک فضیلت علی کی حدیث ہم تک پہنچی ہے. تو شکریہ صحابہ،
بس صحابہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے قیامت تک فضائل علی کو کتابوں میں محفوظ کر دیا اور اذہان میں حفظ کروا دیا. یہ پیغمبر نے اصحاب سے کہا تھا کہ علی کو مخاطب کیا سب کے سامنے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یہ سب اصحاب کے سامنے کہہ رہے تھے یا علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں، تمہارا نفس میرا نفس، تمہاری روح میری روح، تمہارا نور میرا نور، تمہاری عقل میری عقل، میں تم میں. یہ سب اصحاب کے سامنے کہہ رہے تھے اور اصحاب نے یہ تمام حدیثیں ہم تک پہنچا دی اور آج ہم علی کر رہے ہیں. تو جب ہم اتنی حدیثیں سننے کے بعد 1400 برس کے بعد علی کر رہے ہیں، تو جب اصحاب پیغمبر سے خود سن رہے ہوں گے تو ہر صحابی کے علی نہیں کر رہا ہوگا. یہ طرح سلامت رہیں. پیچھے والے حضرات بھی میرا ساتھ دیتے جائیں تو بہت تیزی سے منزلیں طے کروں گا. تو کہہ کے گئے کہ اگر کوئی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ علی ہے، اور خود اپنے دور زندگی میں، اپنے دور حیات میں پیغمبر نے بہت سے ایسے فیصلے تھے کہ جو علی نے کیے اور پیغمبر تک یہ فیصلے پہنچے. یعنی اپیل اینڈ ریویژن اپیل، وہ کلا بیٹھے ہوں گے، اپیل اینڈ ریویژن اپیل یعنی ریوائو کیا جائے. پہلے ایک کیس کسی کورٹ میں پیش ہو اور وہاں سے جو مدعی ہے اگر وہ مطمئن نہ ہو تو وہ بڑے کورٹ میں اپیل کرے، اس کو ریویژن کہتے. ریوائو کیا جائے، دیکھا جائے، دوبارہ دیکھا جائے، جسے آپ نظر ثانی کہتے. ریویژن اپیل. یہ آج جتنے اصطلاحات ہیں کورٹ کی، یہ سب اصطلاحات برتی ہیں علی نے. محمد و علی کے دور میں یہ ساری اصطلاحات موجود تھی اور ان اصطلاحات کو برت کے دکھایا ہے، عملی منزل پر دکھایا ہے. ریویژن اپیل ہو رہی ہے. پہلے اپیل ہوئی کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ایک کیس آ گیا، توجہ ہے آپ کی؟ ہے میرے ساتھ سارے کے سارے مجھے دیکھتے رہے، اس لیے کہ آج یقیناً مجھے بہتر موقع مل گیا کہ میں 15 منٹ پہلے ممبر پر بیٹھ گیا. اور کل چونکہ جلوس یہاں سے برآمد ہوگا تو ابو طالب فاؤنڈیشن کے تمام اراکین نے یہ آپ سے گزارش کی ہے کہ کل چونکہ میں جلدی بیٹھ جاؤں گا تاکہ جلدی مجلس جو ہے خطابت ختم ہو اور یہاں سے جلوس بڑھ کے امام بارگاہ علی رضا تک جائے گا، تو تاکہ مغرب سے پہلے جلوس پہنچ جائے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں تیزی سے یہ منزلیں طے کر رہا ہوں کہ اپیل ہے اور ریویژن اپیل ہے. ایک اپیل ہے، اپیل دائر ہوئی. اب پیغمبر نے یمن بھیجا علی کو. آپ سنتے ہیں نا کہ پیغمبر نے علی کو یمن بھیجا، اور اس دور میں بھیجا کہ جب پیغمبر حجۃ الوداع کے لیے گئے اور اس کے بعد پیغمبر غدیر خم پر آئے ہیں اور وہاں پر علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ پورا آپ نے دیکھا. تو اب علی کو یمن بھیجا اور علی کو اپنا نمائندہ بنا کر یمن بھیجا. مجھے دیکھتے رہے اور بہت اہم منزلیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ صاحبان فہم و ذکا کے لیے ایک غذائے فکر ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پیغمبر نے اپنی حیات میں، خدا کے لیے سمجھے اس جملے کو، پیغمبر ابھی موجود ہیں اور اپنی موجودگی میں یمن بھیجا علی کو کہ تم وہاں میرے نمائندے بنو اور وہاں کے جتنے بھی قضیے آ جائیں، جتنے بھی کیسز آ جائیں، ان کو تم فیصلہ کرو. یعنی پیغمبر نے اپنے دور میں بتا دیا کہ ابھی میں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے علی میرا نائب ہے. اب تم خود سوچو، جب میرے ہوتے ہوئے نائب ہے تو جب میں چلا جاؤں تو پھر علی کو یمن بھیجا، کہا کہ جائیے علی آپ وہاں جا کے فیصلے کریں. اور اللہ نے آپ کو وہی قوت فیصلہ عطا کی ہے جو حضرت داؤد کو عطا کی تھی. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالقسط. اے داؤد، اللہ نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. یہ جناب داؤد کو اللہ نے فیصلے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، فیصلے کی قوت عطا فرمائی تھی، انصاف اور عدل کی طاقت عطا فرمائی تھی، فہم فرمایا تھا. تو ایسے میں علی کو بھیج دیا یمن اور وہاں پر بہت سے کیسز ہوئے. ایک کیس رپورٹ ہوا جو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. سب سن رہے ہیں میرے ساتھ؟ ایک کیس رپورٹ ہوا. تو یہ لکھا ہے کتابوں میں بہت سے کیسز تھے، لیکن چونکہ میں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ اپیل اینڈ ریویژن اپیل، ٹھیک ہے. تو علی کے پاس ایک کیس آیا اور کیس یہ آیا کہ میں اسی طرح تیزی سے آگے بڑھتا جاؤں گا اور آپ کو ایک ایک کوڈ کی اصطلاح بتاتا جاؤں گا.
کیونکہ موضوع وہی ہونا چاہیے جو کرنٹ افیئر پہ چل رہا ہو، اور اس میں ہم بتائیں کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ نے ہمیں کون سے زاویہ فکر عطا کیے ہیں، اور وہی ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں. یہی ہمارا کام ہے. باد غدیر جی تیرے سلامت رہے. تو کیس یہ آ گیا کہ کسی کے گھوڑے نے، گھوڑا باہر نکلا، سر پر دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اس کے سامنے ایک آدمی آ گیا اور گھوڑا اس کو کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا اور آدمی اس کی زد میں آ کے مر گیا. آدمی اس کی زد میں آ کے مر گیا. علی کے سامنے فیصلہ آیا، کیس آیا، گھوڑے کے مالک کو پیش کیا گیا. اس مالک نے یہ بات ثابت کر دی، یہ بات ثابت کر دی کہ گھوڑا رسی توڑا کے بھاگا، میں گھوڑے کے ساتھ نہیں تھا. گھوڑا رسی توڑا کے بھاگا، میں گھوڑے کے ساتھ نہیں تھا. یہ بھاگا اور یہ انسان اس کے سامنے آ گیا. یہ بات ثابت ہو گئی کہ مالک سچ کہہ رہا ہے. علی نے کہا مالک پر کوئی دیت نہیں ہے، اس کو بری کیا جائے، اس کو بری کر دیا جائے، اس لیے کہ گھوڑے کی مہار اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. اور اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ گھوڑا اپنے آپ سے بھاگا ہے اور خود ہی سے ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا اور وہ اس کی زد میں آ کے مر گیا. تو علی نے کہا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے مالک پر کوئی دیت نہیں ہے اور اس کا مالک بری کیا جاتا. لوگوں کو اس فیصلے سے انکار ہوا، فیصلے پر اعتراض ہوا. علی نے کہا اگر مطمئن نہیں ہو تو پیغمبر مسجد حرام میں موجود ہیں، چلتے ہیں وہیں پر فیصلہ کرتے. اب جو علی یمن سے چلے ہیں، اور پھر پوری ایک تفصیل ہے وہ پھر کبھی عرض کریں گے کہ لوگ آئے اور یمن سے مسجد حرام پہنچے اور وہاں پر بہت سی باتیں پیغمبر سے کی گئی. تو یہ کیس بھی پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہمیں اعتراض ہے علی کے فیصلے پر. پیغمبر نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا گھوڑا ایسے ایسے گیا اور ایسے ایسے آدمی مر گیا. کہا یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ گھوڑے کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں نہیں تھی. کہا یہ بات ثابت ہو گئی ہے. کہا پھر جو فیصلہ علی کا ہے وہی باقی رہے گا. یعنی اپیل کے ریویژن میں فیصلے کو برقرار رکھا گیا. ہائے 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 ہائے، توجہ فرما رہے ہیں نا آپ، میرے ساتھ دیتے چلے جائیں. تو اس کو کہتے ہیں اپیل اینڈ ریویژن اپیل. ایک کورٹ کی اور اصطلاح ہے کہ لا آف ٹارٹ. مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں یا نہیں، لیکن وکلا بیٹھے ہوں گے وہ میری بات پر ساتھ کر دیں گے. لا آف ٹارٹ، TORT، یعنی اگر کسی کو نقصان ہو جائے انتظامیہ کی کسی غلطی کی وجہ سے، تو پھر جس نے وہ انتظام کیا ہے وہ اس کو معاوضہ دے گا کہ جو نقصان اٹھایا ہے، جس نے نقصان اٹھایا ہے اور وہ انتظام کرنے والا اس کو معاوضہ دے گا. لا آف ٹارٹ، ٹارٹ کہتے ہیں اس معاوضے کو جو کسی کی غلطی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے تو پھر اسے معاوضہ دیا جائے. ہے میرے ساتھ سارے کے سارے؟ تو لا آف ٹارٹ، اس پر بھی بات ہوئی. یعنی ہر قسم کا فیصلہ دربار مصطفیٰ میں بھی آیا اور دربار مرتضیٰ میں بھی آیا. دربار مصطفیٰ، دربار مرتضیٰ. کہیں تو موضوع بدل دوں یا آپ میرے ساتھ ہیں سارے کے ساتھ؟ اس لیے کہ ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے تو چاہتا ہوں بات وہ ہو جائے کہ جو یونائٹڈ نیشنز والی بات ہو. اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن نے 30 برس پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب سے بہترین جو دور حکومت گزرا ہے وہ علی کا تھا. سب سے بہترین جو دور حکومت گزرا ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے، اور میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اب سے 2 برس پہلے انتقال ہوا. ایک بہت بڑا مستشرق تھا، ایک عیسائی ادیب، ایک عیسائی مورخ، اس کا نام ہے جارج جرداق. آپ نے گردن ہلائی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سب اس کے نام سے واقف ہیں. جارج جرداق، اس نے علی پر کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا ندائے عدالت انسانی، الصوت العدالت الانسانیہ. 6 جلدوں میں کتاب، اور اس میں پوری سوانح حیات علی کی لکھی. اور اس نے یہ لکھا اس میں کہ کائنات میں اس وقت جتنے علوم ہیں ان سب کا بانی علی ہے. جتنے سلامت رہے آپ. کہا جتنے علوم ہیں سب کا بانی ہے علی، سب کا بانی ہے علی. تو اس نے کہا کہ یہ میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ پر پوری کتاب لکھی ہے، اور 6 جلدوں میں کتاب، اس کی پہلی جلد عدالت کے عنوان سے، پہلی جلد اس میں عدالت علی کا تذکرہ کیا. وہ جلد لے کے چلا اور مسلمان پبلشرز کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے لیے کتاب لکھی ہے، آپ کے چوتھا خلیفہ کے لیے کتاب لکھی ہے، اور میں عیسائی ہوں. سارے مسلمان پبلشرز نے انکار کر دیا کہ بھائی یہ تو عیسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ بکے گی نہیں، کوئی مسلمان اسے خریدے گا نہیں. وہ بیچارہ مایوس ہو کر آ گیا، گرجا میں بیٹھ گیا.
آرچ بشپ نے دیکھا کہ جارج جرداق مزمحل بیٹھا ہوا ہے، پریشان بیٹھا ہوا ہے، آگے بڑھا، کہا جارج کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا میں نے ایک کتاب لکھی ہے، 6 جلدوں میں کتاب ہے، پہلی جلد میں نے مکمل کر لی، مسلمان پبلشرز کے پاس گیا، کسی نے بھی چھاپنے سے انکار کر دیا، کہا دکھاؤ مجھے کتاب دکھاؤ، کتاب دکھائی، پوری کتاب اس نے پڑھی، کہا یہ کتاب میں چھاپوں گا، یہ کتاب میں چھاپوں گا، اس کو میں پبلش کروں گا۔ سلامت رہے آپ، اس کتاب کو میں پبلش کروں گا۔ جارج نے کہا کہ جس کتاب کو چھاپنے کے لیے سارے مسلمان پبلشرز نے انکار کر دیا، اسے آپ کیوں چھاپ رہے ہیں؟ کہا سنو، جس وقت علی تخت خلافت پر بیٹھے، چوتھا دور خلافت جب علی کا آیا، تو اس وقت کے سارے یہودی، عیسائی اور جتنے بھی غیر مسلم تھے، سب وقت بنا کے علی کے پاس گئے اور کہا آپ مسلمانوں کے بالاجماع بالاتفاق خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر، بالاجماع بالاتفاق خلیفہ ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے دور حکومت میں ہمارے حقوق کا کیا ہوگا؟ علی نے کہا تمہارے حقوق کا تحفظ اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر خود تمہاری حکومت ہوتی تو ایسے تحفظات ہوتے ہی نہیں، اگر خود تمہاری حکومت ہوتی تو تمہارے حقوق کا ایسے تحفظ نہ ہوتا۔ کہا تمہارا فیصلہ تورات سے، زبور سے، انجیل سے اور جو بھی کتابیں تم مانتے ہو انہی سے فیصلہ کروں گا، اور کہا یہ بات یاد رکھنا کہ تورات، زبور، انجیل والوں کا فیصلہ ان کی کتابوں سے کروں گا، اور جب فیصلہ کروں گا تو مجھے تورات و زبور و انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے اوسطا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہا مجھے یاد، ایک بار اس نے کہا کہ علی نے یہ کر کے دکھایا اور ہمارے حقوق کا تحفظ علی کے دور میں ہوا، اور جتنی آزادی سے ہم نے اپنی تورات و زبور و انجیل پر عمل کیا ہے، ہمیں ایسی آزادی کبھی میسر نہیں آئی۔ تو اس نے کتاب چھاپ دی اور کتاب پبلش ہوئی، اور کتاب آج تک موجود ہے اور آپ کے بازاروں میں بھی موجود ہے، ندائے عدالت انسانی کے عنوان سے۔ تو اس نے لکھا کہ علی جیسا عادل کبھی چشم دنیا نے دیکھا نہیں، کبھی چشم دنیا نے دیکھا نہیں۔ بڑے کیسز آئے، ایک لیبر لا ہے، اس پر بھی پیغمبر کا ایک حسین جملہ موجود ہے۔ یہ جو لیبر لا آج چل رہا ہے، مزدوروں کے لیے جو قانون بنا ہے، محنت والوں کے لیے جو قانون بنا ہے لیبر لا، اس میں پیغمبر کا ایک عظیم جملہ ہے، اور وہ کیا جملہ ہے کہ ہر مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ بھئی ایسے سنیں گے تو میں یقیناً آگے بڑھ جاؤں گا۔ پھر ہر مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، یہ لیبر لا ہے۔ پھر کچھ قضیوں کے فیصلے ہوتے ہیں میڈیکل رپورٹ کے تحت، کچھ کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں میڈیکل رپورٹ کے تحت۔ آج یہ دور اتنا ترقی یافتہ ہو گیا کہ مشینیں لگ گئی ہیں کہ جس میں فوراً کے فوراً رپورٹس آ جاتی ہیں، اور فوراً رپورٹ آتی ہے اور میڈیکل معائنہ ہو جاتا ہے اور اس کی روح سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ڈی این اے رپورٹ بھی ہے اور نہ معلوم کیا کیا ہے، میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، کبھی جسم کا معائنہ ہو رہا ہے، کبھی ایکس رے کیا جا رہا ہے، کبھی اینڈوسکوپی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل رپورٹ، اس کی ابتدا بھی علی نے کی، حالانکہ اس وقت کوئی مشین نہیں تھی۔ چلیے آپ خاموش ہو گئے تو میں اسی پہ رکتا ہوں۔ اس وقت کوئی سائنسی مشین نہیں تھی، میڈیکل رپورٹ کے تحت فیصلہ کرنے کی ابتدا بھی علی نے کی۔ اجازت ہے کہ جملے آگے بڑھاؤں؟ میڈیکل رپورٹ، میڈیکل دیکھ کر، میڈیسنل معاہدہ، مشاہدہ، میڈیکل مشاہدہ، اور اس کے تحت فیصلہ دینے کا جو انداز تھا وہ علی نے ابتدا کی۔ ایک بار ایک کیس آیا علی کے پاس، اور مجھے یاد آ گیا اور آپ اس سے حظ طبیعت اٹھائیں گے۔ ایک بار ایک کیس علی کے پاس آیا تو دعویٰ کیا گیا کہ اس کے سر پر ایک شخص نے ضرب ماری ہے، سر پر ضرب ماری ہے، اور اس ضرب کی وجہ سے اس کی قوت گویائی بھی ختم ہو گئی، یہ بول نہیں سکتا، گنگا ہو گیا۔ اس کی قوت شامہ بھی ختم ہو گئی، یہ سونگ نہیں سکتا، توجہ فرما رہے، اور اس کی قوت بینائی بھی ختم ہو گئی، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ کہ چونکہ ضرب سر پر پڑی ہے تو اس سے یہ نقصان ہوا کہ یہ اندھا ہو گیا، یہ گنگا ہو گیا ہے، اور یہ اس کی قوت شامہ ختم ہو گئی، یہ اب سننے کے قابل نہیں رہا۔ علی کے پاس کیس آ گیا،
اب اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ وہ شخص تو بالکل گونگا بنا ہوا ہے اور ایسے بنا ہوا ہے کہ جیسے کچھ دیکھ ہی نہیں رہا. اب اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اس کو کہتے ہیں نگاہ الہی. کل کی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں عین اللہ. اس کو کہتے ہیں آیت اللہ العظمی. اللہ کی سب سے بڑی آیت، آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی کبیر آیت. اسی لیے اللہ نے کہا تھا ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کے ہاں مجھ سے بڑی کوئی آیت ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں آیت اللہ العظمی علی ابن ابی طالب. تو آپ علی عین اللہ. علی نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں. کہا اس کو قریب بلا، جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ اس کو سورج کے سامنے کرو اور اس سے کہو سورج کو دیکھے. بھائی کوئی مشین نہیں ہے پھر بھی فیصلہ ہو رہا ہے. کہا اس سے کہو سورج کو دیکھے. اگر سورج کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں تو سمجھ لینا صحیح کہہ رہا، اندھا ہو گیا. اگر آنکھ جھپک لے تو سمجھ لینا جھوٹ بول رہا ہے. یہ طرح سلامت رہے. کہ اگر آنکھ جھپک لے تو سمجھ لینا جھوٹ بول رہا. آنکھوں میں بینائی ہے، اس لیے کہ نور کی ذوق کو برداشت نہیں کر سکتا. جملہ میں نے کہہ بھی دیا. نور کی ذوق کو برداشت نہیں کر سکتا. نور دیکھ رہا تو کہا کہ دیکھنا اگر یہ آنکھ نہ جھپکے تو سمجھ لینا اندھا ہے. کہا دوسری بات، کہا اس نے کہا کہ قوت شامہ نہیں ہے، یہ سونگنے کے قابل نہ رہا. کہا کہ آگ جلاؤ اور اس آگ کو بجھا دو. اس میں سے جو دھواں نکلے اس کی ناک کے قریب لے جاؤ، دھواں اس کی ناک میں داخل کرو. ناک میں دھواں داخل ہونے کے بعد اگر آنکھ سے آنسو آ جائے تو سمجھ لینا جھوٹ بول رہا ہے. ناک میں دھواں ڈالنے کے بعد اگر آنکھ سے آنسو آ جائے تو سمجھ لینا جھوٹ بول رہا. کہا تیسری بات یہ کہتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا. کہا سنو ایک سوئی لو، اس کی زبان باہر نکالو، سوئی چبھو، اگر آواز تکلیف کی آ جائے، اگر سی کی آواز آ جائے تو سمجھ لینا جھوٹ بول رہا ہے. بول سکتا ہے اس لیے کہ جب تکلیف ہوگی تو خود بخود بولے گا. جب زبان میں جان ہوگی، روح ہوگی تو خود بولے گا. توجہ فرما رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ. ایک اور کیس آ گیا، اجازت ہے یہ کیس پیش کر. کسی عورت پر الزام لگا دیا گیا کہ اس عورت نے برائی کا کام کیا، برائی کا کام کیا. تو اس عورت کو لایا گیا اور بہت احتیاط سے، ظاہر سی بات ہے ممبر ہے. تو علی نے کچھ، اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں نگاہ اور اس کو کہتے ہیں حفظ شریعت. حفظ شریعت. علی بہرحال امام ہے، امام معصوم بھی ہے اور امام راتب بھی ہے اور اولا بالتصرف بھی ہے. لیکن علی کی نگاہ نگاہ خدا بندی ہے اور علی جانتے ہیں کہ محرم و نامحرم کا فرق کیا ہوتا. تو اس پر الزام لگا. علی نے کہا پردہ ڈالو اور کچھ قابلاؤں کو بلاؤ، کچھ دایا کو بلاؤ. کہا جا کے اس کا معائنہ کرو اور بتایا معائنہ کیسے کرنا ہے. جب معائنہ ہوا انہوں نے آگے بتایا اس پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، یہ ابھی تک باقرہ ہے، بس آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک عورت نے ایک مرد پر الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور اس نے کچھ کپڑے پہ اپنے نشانات بھی ڈال لیے. تو علی نے کہا اچھا بلا. بھائی دیکھیے اگر باتیں جو سامنے کے آثار ہیں ان کو ہی دیکھ کر کی جائیں تو بہت سے فیصلے غلط ہو سکتے. لیکن میں نے کیا کہا، کل سے میرا موضوع کیا ہے کہ عین اللہ ہونا ضروری ہے. نگاہ خدا بندی کہ جان لے کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا. سامنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا. علی نے کپڑے پر نشانات دیکھے. علی مسکرائے، کہا گرم پانی لے کے آؤ. کپڑے پر گرم پانی ڈالا گیا، کپڑے پر گرم پانی ڈالا گیا اور گرم پانی کپڑے پر ڈالنے کے بعد اس میں سفید نشان ابھرے. تو علی نے کہا اسے سونگو. سونگنے والوں نے بتایا یہ تو انڈے کی سفیدی ہے. سلامت رہیں آپ. ایسے ایسے فیصلے، ایسے ایسے قضیے علی نے فیصل کیے. علی نے فیصل کیے.
اور پھر دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں، یعنی اس میں ایک اور بھی پتہ نہیں مجھے صحیح یاد آ رہا ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ کنفیشن، یعنی جس میں پتہ نہیں حسین عباس صاحب بیٹھے یہ اس اصطلاحات سے واقف ہیں، کمپاؤنڈ کنفیشن، کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عدالت کی اجازت کے بغیر دونوں پارٹیاں آپس میں مصالحت کر لیں، اور اگر عدالت کے پاس آ جائے تو بعض اوقات عدالت کی اجازت سے مصالحت ہوتی ہے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیتے، اس کمپرومائز کو کمپاؤنڈ کنفیشن، بھائی آپس میں ہم نے طے کر لیا مصالحت ہو گئی، تو بعض اوقات عدالت کی اجازت سے مصالحت ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر عدالت کی اجازت سے مصالحت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک کیس پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر مسجد حرام میں تھے، یہ کب کی بات ہے؟ حجۃ الوداع کی بات، مسجد حرام میں تھے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دوش پر ابا تھی، وہ چلے بیت الخلا، ابا کو وہیں رکھ دیا مصلی پر، واپس آئے تو ابا غائب تھی، ابا چوری ہو گئی، شور ہوا کہ ابا چوری ہو گئی، اتفاق سے چور پکڑ لیا گیا اور اسے پیغمبر کے سامنے لایا گیا، ثابت ہو گیا کہ اس چور نے چوری کی تھی، پیغمبر نے کہا ہاتھ کاٹو، پیغمبر نے کہا ہاتھ کاٹو، سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے کہا ہاتھ کاٹو، تو اب ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میری ابا چوری کرنے کے عوض میں یا سزا میں اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں؟ کہا ایسا ہے، کہا یا رسول اللہ میں اسے بخشتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اب سنیں گے، کہا کہ یہ میرے پاس لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب کیس کورٹ میں آ گیا تو اب کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ مصالحت کی اجازت دے یا نہ دے، یہ تو میرے الفاظ ہیں، لیکن اسی روایت پر میرے پانچویں امام نے ایک جملہ کہا، یہ تو میرے الفاظ سے نا کہ کورٹ کی اجازت ہو یا نہ ہو، لیکن میرے پانچویں امام نے کہا کہ اگر امام وقت کے پاس کوئی کیس آ جائے تو امام وقت کی مرضی ہے کہ چاہے سزا دے چاہے تو مصالحت کر لے، یہ صرف امام وقت کی مرضی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام وقت اپنے دور کا عین اللہ ہوتا ہے، اپنے دور کی نگاہ خداوندی ہوتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں ایک عین اللہ ہو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، میں نے یہ تمہید آپ کے حوالے کر دی، اب نتیجہ لے جائیے، اور اسی نتیجے پہ گفتگو کامل ہو رہی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی 1400 برس ہو گئے، ہر ملک میں عدالت کا نظام موجود ہے، ہر ملک میں چیف جسٹس موجود ہے، ہر شہر میں ہائی کورٹس موجود ہے، ہر صوبے میں پروونشل کورٹس موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، قاضی القضات ہے، جسٹس ہیں، اور جتنے بھی چھوٹی سطح پر جو فیصلے کرتے ہیں وہ سب موجود ہے، تو اب کیا کریں؟ اب تو گواہی سے ہی فیصلہ ہونا، اب کیا کریں؟ عین اللہ تو ہے نہیں، اب کیسے پتا کرے کہ جو سامنے آیا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ سلامت رہے آپ۔ بھائی کوئی ابھی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی وہ تو دور گزر گیا، چلیے آپ کی بات مان لی کہ 11 ادوار میں سن 329 ہجری تک عین اللہ موجود، اس کے بعد تو آپ خود کہہ رہے ہیں غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور جو اس دور کا عین اللہ ہے وہ پردہ غیب میں ہے، وہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت جو قاضی القضات ہے، اب یہ میری اپنی رائے ہے، آپ اس سے چاہے تو اتفاق کریں چاہے تو اختلاف کریں، لیکن میں آپ کے حوالے جملے کر کے رہوں گا، جملہ کہے بغیر ممبر چھوڑوں گا نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب کیسے فیصلہ کریں، اب تو کسی کے پاس وہ نگاہ نہیں ہے، وہ قدرت نہیں ہے، وہ ویژن نہیں ہے کہ جو دیکھ کے بتا سکے یہ آنے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے، وہ تو گواہوں کے طور پر ہی فیصلہ کرے گا، وہ تو آثار کو دیکھے گا، وہ تو ایویڈنس کو دیکھے گا، ان سب چیزوں کو دیکھے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ اب کیسے دیکھا جائے؟ تو میرا جملہ لے جائیے، اگر اس سے اتفاق ہو تو بتا دیجیے گا، اگر اختلاف ہو تو بھی بتا دیجیے گا، اس لیے کہ وہ نبی نہیں جسے آخری دور تک کے آنے والے حالات کا علم نہ ہو۔ کیا پیغمبر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک دور ایسا گزرے گا کہ جب کوئی میرا نمائندہ ہوگا ہی نہیں، ہر اسلامی ملک میں ایک خلیفہ ہوگا، صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ ہوتا تو خلیفہ امر ہی ہے نا، وہ تو اپنے دور کا خلیفہ ہی ہوتا ہے، اپنے ملک کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ تو اپنے دور کا ولی ہوتا ہے، اپنے ملک کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پیغمبر کو معلوم تھا، توجہ میری جانب، کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ قاضی کیسے فیصلہ کرے کہ یہ آنے والا دل میں
سے سچ لیے ہوئے ہے یا جھوٹ لیے ہوئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو پیغمبر اس کا بھی اہتمام کر کے گئے. آخری آدمی تک جملہ، پیغمبر اس کا بھی انتظام کر کے گئے. پیغمبر نے، اب حدیث دینے جا رہا ہوں، اگر آپ تک اس حدیث کی گہرائی پہنچ جائے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے گا کہ جملہ صحیح ہے، اور نہیں تو یہ آپ کی ثوابدید پر ہے. پیغمبر اس کا بھی انتظام کر کے گئے. پیغمبر نے کہا لو تمہارے لیے قیامت تک سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کا معیار دے کر جا رہا ہوں. ایک بار کہا یاد رکھنا علی سے جو محبت کرے گا وہی سچا ہوگا. ہائے 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 ہائے. جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، علی سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا. سلامت رہیں. جیسے آپ نے جملوں کو محفوظ کیا، میں نے دیکھا آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا. جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو. اور پھر کیا کہا؟ یا علی تم سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک مومن نہ ہو. دیکھیے دونوں جملوں پر غور کیجئے گا. اور تم سے کوئی بغض رکھ ہی نہیں سکتا جب تک منافق نہ ہو. تیسری حدیث پیغمبر نے دی کہ، اور خود علی نے اس حدیث کو دہرایا. اور کیا کہا علی نے؟ کہا میں اپنے چاہنے والے کو، اپنی محبت کرنے والے کو اتنا ماروں اتنا ماروں اتنا ماروں کہ اس کی ناک تک زخمی کر دو. چھڑی سے مار مار کے اس کی ناک تک زخمی کر دو، اس کے سر سے خون نکال دو، اور مار مار کے اس سے کہو میری محبت چھوڑ دے، وہ اس کے بعد میری محبت نہیں چھوڑے گا. کہا اتنا مارو کہ اس کی ناک زخمی ہو جائے، پھر بھی وہ میری محبت نہیں چھوڑے گا. اور کہا میں اپنے دشمن کے سامنے کوہ احد کے برابر سونا لا کے رکھ دوں اور اس سے کہو مجھ سے محبت کرے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. تینوں حدیثیں آپ کے حوالے کر دی. یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ جو مختلف الشجرہ ہے وہ کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مخلص الشجرہ ہے وہ علی سے محبت کرے گا. تو اب میری یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرے اور کوئی کہہ دے کہ یہ بچکانہ رائے ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ میری رائے ہے، میری کم علمی سمجھ لیجئے یا جو بھی سمجھ لیجئے. تو آج کل کے ججز کو یہی رائے ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ آنے والا مجرم ہے یا نہیں ہے تو سامنے والے کے سامنے ذکر علی شروع کر دو، بات ہی ختم ہو گئی. ذکر علی شروع کر دو، فضائل علی شروع کر دو، اور اس کے سامنے محبت علی اور ولایت علی کو پیش کرو. اگر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں سچا ہے، اور چہرے پر ناگواری کے آثار آ جائیں تو پھر تفتیش ضروری ہے، پھر تفتیش ضروری ہے. پھر گواہوں پر بھی اعتبار نہ کرنا، پھر گواہوں پر بھی اعتبار نہ کرنا. سلامت رہیں آپ. تو علی نے پیغمبر سے ہر علم حاصل کیا، اور اس وقت علم حاصل کیا کہ جب علی ابھی 3 دن کے تھے. ختم ہو رہی ہے بات، اور نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا علی کی، جو علی سے محبت ہے، علی کی محبت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. یہ حدیثیں آپ نے سنی ہے نا، بس ختم ہو رہی ہے بات. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت، علی سے محبت رکھنا اللہ کی عبادت. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. جی طرح سلامت رہیں آپ. وہ یہ چاہتا ہے میری محبت میں، میری عبادت میں لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. نتیجہ دے رہا ہوں اس کے بعد مجلس تمام، آپ کی زحمتیں تمام، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبت ہو تو صرف مجھ سے ہو، صرف مجھ سے ہو، اور کسی سے محبت نہ ہو.
اور اسی محبت کو اللہ نے عبادت کہا اور کہہ دیا جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ میری عبادت کرتا. یعنی علی کی محبت آ جائے تو سب کی محبت نفی، سب کی محبت مائنس. اور اگر علی کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت بھی آ جائے تو اللہ ایسی محبت کو شرک شمار کرتا. اللہ ایسی محبت کو شرک شمار کرتا ہے. اب پتہ نہیں یہ جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا. جناب عیسیٰ جناب مریم کے دہن میں پھونکے گئے، جناب مریم کے رحم میں جناب عیسیٰ پھونک دیے گئے. جبریل نے پھونکا اور جناب مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی. اس سے پہلے جناب مریم اللہ کے گھر میں عبادت کر رہی تھی. ان کے دل میں صرف اور صرف خدا کی محبت تھی. جیسے ہی عیسیٰ جناب مریم کے شکم میں آئے ماں کو بیٹے سے محبت پیدا ہو گئی. اللہ نے کہا محبت میں شرک ہو گیا، میرے گھر سے باہر چلی جاؤ. مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، جو سمجھ گیا ان کو میرا سلام ہے. کہا میری محبت میں عیسیٰ شریک ہو گیا تو اب یہاں پر زچہ خانہ نہیں ہے، باہر چلی جاؤ. ایک بار فاطمہ بنت اسد سے کہا گھر میں آ جاؤ، اس لیے کہ تم علی سے محبت کرتی ہو اور علی سے محبت مجھ سے محبت. سلامت رہیں آپ. یہ ہے علی سے محبت کہ جس محبت کو اللہ نے اپنی عبادت قرار دیا اور اس علی نے عبادت کا حق ادا کیا. فخر ہے ہمیں کہ ہم کہتے ہیں کہ علی امام المتقین ہے، ہم کہتے ہیں کہ علی امیر المؤمنین ہے، ہم کہتے ہیں کہ علی فاروق اعظم ہے، ہم کہتے ہیں کہ علی صدیق اکبر ہے. علی صدیق اکبر ہے. جائیے پڑھیے مشکاۃ شریف میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ علی نے کہا انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم، میں ہی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوں، میں ہی پیغمبر کی رسالت پر پہلا سچا گواہ ہوں. تو علی نے عبادتوں کا حق ادا کیا اور ایسی عبادت کی اور ایسی توحید بیان کی کہ زبانیں گونگ ہیں کہ علی کے خطبات توحید کا تجزیہ کرے، اور عقلیں حیران ہیں کہ علی نے کس منزل رفیع پر جا کر اللہ سے بات کی ہے اور اللہ کا تعارف کرایا. اور پھر وہ علی کہ جس کے لیے اعلان ہو گیا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے. تو جہاں یہ بات طے ہو گئی کہ علی ساقی کوثر ہے، جہاں یہ بات طے ہو گئی کہ علی کی اجازت کے بغیر، علی کے جواز کے بغیر، علی کی تحریر کے بغیر کوئی پل صراط عبور نہ کر پائے گا، جہاں یہ بات طے ہو گئی کہ علی کا قصر جنت میں موجود ہے، تو پھر چاہتے تو ٹھیک ہے صرف سنت صرف واجب نمازیں پڑھ لیتے، لیکن اس کے باوجود علی کی عبادتوں کا کیا کہنا. دن دن بھر روزے میں ہیں، دن دن بھر روزے میں ہیں، رات بھر عبادت میں ہے. اللہ کا سجدہ، اللہ کے لیے قیام، اللہ کے لیے رکوع. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں اور اسی عالم میں زکات دیتے ہیں. اللہ نے علی کی ایک ایک ادائے عبادت کو قرآنی آیات کا حصہ بنا دیا. فخر کیا اللہ نے، قدرت کا کو فخر ہے کہ ایسے بندگان خدا ہیں اور چاہتا ہے کہ اسی طرح کے بندگان خدا ہو جائیں. اور پھر علی نے بھی کہا کہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے. سجدوں میں سرگوشیاں، باتیں، اور صرف 63 برس کی حیات میں علی کا یہی مطمع نظر کہ کسی طرح اللہ سے ملاقات ہو جائے، کسی طرح لقائے رب کی منزل آ جائے، کسی طرح وہ شب آ جائے کہ جس شب کی صبح کو میں یہ کہہ سکوں کہ فزتو برب الکعبہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دنیا کو بتایا جائے کہ ہمارا پہلا امام اس دنیا سے جا رہا ہے،
وہ امام کے جس کے لیے خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جب باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہوتا ہے تو بچے تو یتیم ہو جاتے ہیں نا، تو امت دوسری مرتبہ یتیم ہوئی کہ جب علی اس دنیا سے گئے اور اس عالم میں گئے کہ بچیاں گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، بیٹے گھر میں موجود ہیں، اور علی رات بھر عبادت کرتے رہے۔ صبح کے مسائب میں عرض کر رہا تھا کہ بار بار حجرے میں جاتے تھے، صحن میں آتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے۔ اور جس وقت پہلی رمضان آئی ہے روزانہ حسن و حسین سے پوچھ رہے تھے آج رمضان کی کون سی تاریخ ہو گئی، آج رمضان کی کون سی تاریخ ہو گئی۔ جب کوئی پوچھتا کہ کیوں پوچھ رہے تو آواز دیتے کہاں ہے قبیلہ بنی مراد کا وہ بدبخت کہ جو میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب کرے گا۔ لرز جاتے تھے بچے، لرز جاتے تھے کہ جب باپ اپنے جانے کی خبر بچوں کو دے رہا ہوتا تھا۔ ختم ہو گئی بات۔ اس گھر میں گریا تو ایک سنت بنا ہوا ہے کہ جس وقت حسین اس دنیا میں آئے تو اس وقت سے گریا اس گھر کی سنت بنا ہوا ہے۔ رسول اس وقت سے رو رہے تھے اور یہ کہہ کے جاتے تھے کہ حسین کا خیال رکھنا، یہ حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ روایتیں موجود تھی۔ ایک بار علی صفین سے واپس آ رہے تھے، ہزاروں کا لشکر علی کے ساتھ ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ایک مقام سے علی گزرے، نینوا کے قریب سے گزرے تو علی نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ علی کا گھوڑا رکا تو ساری فوج کے گھوڑے رک گئے۔ ایک گرد و غبار کا بادل تھا جو اٹھا۔ ابن عباس کہتے میں آگے بڑھا، میں نے اپنے مولا کے چہرے کو دیکھا، میں چاہتا تھا کہ پوچھوں یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں آپ رک گئے۔ ایک بار جیسے ہی گرد چھٹی میں نے اپنے مولا کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا علی رو رہے ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا یہاں رکنے کا کیا سبب ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حسن و حسین بھی ساتھ ہے نا، سارے اصحاب بھی ساتھ ہیں، مالک اشتر بھی ساتھ ہیں، ابن عباس بھی ساتھ ہیں، محمد حنفیہ بھی ساتھ ہیں، سارے اصحاب ساتھ ہیں۔ ایک بار ابن عباس سے کہا آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے۔ ابن عباس پیچھے پیچھے ہیں، حسن و حسین دائیں بائیں ہیں۔ علی ایک مقام پر رکے اور رک کر کہا ابن عباس اس مقام کو پہچانو، یہاں عباس کا دایاں شانہ کٹ کے گرے گا۔ اجرکم اللہ، یہاں عباس کا دایاں شانہ کٹ کے گرے گا۔ آگے بڑھے، کہا یہاں میرے بیٹے عباس کا بایاں بازو کٹ کے گرے گا۔ آگے بڑھے، ایک بار رک کر کہا یہاں قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، یہاں قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی۔ آگے بڑھے، دل کو پکڑ کر بیٹھ گئے، کہا مولا یہ کون سا مقام؟ کہا یہاں حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ایڑھیاں رگڑ رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ، آگے بڑھے، ایک مقام کی اٹھا کر سر پر رکھنے لگے، کہا مولا یہ کون سا مقام؟ کہا یہاں حسین کی آغوش میں 6 مہینے کا علی اصغر جس کے گلے سے تیر شعبہ پار ہو جائے گا۔ اب علی سے برداشت نہ ہوا، ایک نشیب میں اتر گئے۔ نشیب میں اترے تو سر سے امامہ اتار دیا۔ ابن عباس نے پوچھا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہاں حسین کے گلے پر خنجر پھیرا جائے گا۔ اجرکم اللہ، علی آخر وقت تک کربلا کو یاد کرتے رہے اور یہی آخری وقت تھا کہ جب علی شب ضربت اٹھے اور صبح ضربت مسجد کوفہ سے قریب ہوئے، علی محراب عبادت میں آئے، علی نے اذان کہی، یہ اذان کی آواز زینب کے کان تک پہنچی۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ ابھی جملہ یاد دلا دوں گا۔ یہ علی کی اذان کی آواز زینب کے کان تک پہنچی۔ زینب نے اپنے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار میرے بابا کی آواز کو سلامت رکھ، علی کی اس آواز کو سلامت رکھ۔ علی نے اقامت کہی، ایک بار علی نے نیت باندھی، پوری جماعت نے نیت باندھی، علی نے تکبیرۃ الاحرام کہی، رفع یدین کیا، ایک بار علی نے قیام کی حالت میں تسبیحات پڑھی، ایک بار علی رکوع کے عالم میں آئے تسبیحات پڑھی، علی سجدے میں گئے، ابھی پہلا ہی سجدہ تھا، علی کا سر اٹھ رہا تھا، ابن ملجم کی تلوار چل رہی تھی،
ایک بار علی کا سر شکافتہ ہوا، ارے مسجد کوفہ کے شہر میں جبرائیل نازل ہوا، جبرائیل نے آواز دی واللہ ارکان ہدایت ڈہ گئے، علی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔